السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 8 دسمبر ہے، بدھ کا دن، سن 2021۔ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر آج آپ سے میں بات کروں گا، اور اس کا تعلق پی ٹی آئی کی مستقبل کی سیاست سے ہے، اس کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے اپنے سیاسی مستقبل سے ہے۔ بہت اہم ہے یہ بات، اور میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس، جس کی سکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکی ہے، اور اب یہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ رپورٹ کھلنے والی ہے، اور بڑا اہم اس میں سوالات ہیں۔ اگر ان سوالات کے جوابات قانون اور آئین کے مطابق ایسے نہ ہوئے کہ جو قانون کے مطابق ہیں، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب پر، کیونکہ یہ فیصلہ کرے، یہ جو رپورٹ ہے یہ جب کھلے گی تو فیصلہ ہوگا کہ کیا جو امانت اور دیانت کے جو معیار پاکستان کے آئین میں طے کیے گئے تھے، عمران خان صاحب اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ان کو سرٹیفکیٹ دے چکی ہے کہ وہ ایک صادق اور امین ہے، لیکن وہ ایک اور مسئلے میں، وہ بنی گالہ میں ان کا جو گھر تھا اس کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے تھا۔ اب بات ہے پی ٹی آئی فنڈنگ کی۔ اس میں بہت سارے گرے ایریاز ہیں جن کے سوالات کے جوابات آنے ہیں۔ اب جو سوالات تھے، جو الزامات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا تھے۔ ایک سوال جس کا جواب اس سکروٹنی کمیٹی نے دینا ہے کہ جو فنڈنگ آئی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، جو باہر سے فنڈنگ آئی، کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق تھی۔ اب اس میں اگر تو وہ سارے کے سارے فنڈز جو ڈیزگنیٹڈ ایجنٹس ہیں، اگر ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو یہ قانون کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم نقطہ ہے جس میں ویسے تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو یہ فنڈ آیا ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا، جو الیکشن جو قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں تھا، تو اس کی بڑی سے بڑی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فنڈ کنفسکیٹ ہو جاتا ہے، وہ فنڈ ضبط ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور قباحت ہے۔ 2017 سے پہلے قانون یہ کہتا تھا کہ ہر سال جو ہے پارٹی فنڈز کا آڈٹ ہونا ہے، اور آڈٹ ہونے کے بعد نیچے جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے ساری کی ساری، یہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے یہ نہیں آئی، اور یہ ڈکلیئرڈ فنڈنگ ہے ساری کی ساری، یعنی اس کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی بھی رقم ایسی نہیں ہے جو اس آڈٹ میں نہ ہو۔ اور وہ اس پر دستخط جو ہوتے تھے یہ پارٹی سربراہ کے تھے، اور عمران خان صاحب بطور پی ٹی آئی کے سربراہ ان کے دستخط اس پر موجود ہیں، ایفیڈیوٹ پر، جو الیکشن کمیشن کو حلف نامہ دیا جاتا ہے۔ 2017 کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی پرسن جس کو پارٹی ایجنٹ مقرر کر دے وہ اپنا ایفیڈیوٹ دے گا۔ اب جو سکروٹنی کمیٹی نے جو پارٹی فنڈنگ کی جو تحقیقات کی ہیں، جو دیکھا ہے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ سے آئے، کس طریقے سے آئے، تھرو پراپر بینکنگ آئے، وہ انہوں نے معاملہ 2010، 2011، 2012، 13، 14 یہ انہوں نے پورا معاملہ دیکھا ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کے بطور پارٹی سربراہ دستخط ایفیڈیوٹ موجود ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ قانون کے مطابق ہے، یہ فنڈنگ ڈکلیئرڈ ہے، اور یہ آڈٹ ہو چکا ہے اس کا۔ لیکن جو اب اس میں بتایا یہ جاتا ہے، جو جس کے بارے میں شکایت تھی کہ کچھ رقم ایسی ہے جو اس وقت ڈکلیئرڈ نہیں تھی، اور وہ پیسے پارٹی فنڈ میں آئے تو تھرو بینکنگ چینل ہیں، لیکن ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اور پھر کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ شاید یہ ڈائریکٹ کسی بندے کے اکاؤنٹ سے نہیں آئے، یہ کسی ایسی کمپنی کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، یہ ایسی جگہ سے آئے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں تھی۔ اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فنڈ آئے ہیں جو کہ کسی ذاتی اکاؤنٹ سے نہیں آئے، کسی کمپنی کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، یا کسی آف شور کمپنی کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، اور اس پر نیچے عمران خان صاحب نے یہ دستخط دیے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا اس پیسے کو آڈٹ میں کہ یہ پارٹی فنڈ کے لیے آئے ہیں، اور وہ پیسے ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، تو جو عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے
وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. وہ ایفیڈیوٹ جو الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر جو ایک ریکوائرمنٹ ہے 62 اور 63 کے تحت کہ صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، وہ اس کی وائلیشن ہوگی. اس بنیاد پر اگر کوئی شخص سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے گا کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ ہم نے سارے فنڈز ڈکلیئر کر دیے ہیں، یہ فنڈ آئے اور یہ ڈکلیئر نہیں ہوئے، تو اس کا جو براہ راست امپیکٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی حیثیت میں، ان کے پولیٹیکل فیوچر پر ہوگا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس کا فیصلہ کرتی ہے پھر؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اگر پیسے آئے ہیں اور وہ جو الیکشن کمیشن کو جو رپورٹ کیا گیا ہے، جو فنڈ بتایا گیا، اس میں ان پیسوں کا ذکر نہیں ہے اور اس کے نیچے عمران خان صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے کہ یہ سارے کے سارے پیسے ڈکلیئرڈ ہیں، تو پھر عمران خان صاحب مصیبت میں آ سکتے ہیں. اور وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے صادق اور امین ہونے کی، اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جس میں عمران خان صاحب اس کو بالکل اسی طرح ڈیفینڈ پھر نہ کر سکیں جیسے نواز شریف صاحب کا ایک اقامہ نکل آیا، اور اس اقامے سے انہوں نے کہا کہ تنخواہ وصول نہیں کی، لیکن کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس، اور اس لیے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب تھے ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا. اور وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو میری اپنی کمپنی کا یہ اکاؤنٹ تھا، یہ میرے بیٹے کی کمپنی تھی، تو مجھے یہاں سے آپ نہیں نکال سکتے. اور مجھے کیوں نکالا؟ لیکن کیونکہ قانون میں تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے، اور آپ نے وہ ڈکلیریشن نہیں کی، اس لیے آپ کو وہ کیا جاتا ہے ڈسکوالیفائڈ. تو یہاں پر اگر کوئی اماؤنٹ ایسی ہے جو ڈکلیئر نہیں کی گئی فنڈز میں، لیکن اس کے نیچے سرٹیفکیٹ ہے عمران خان صاحب کا کہ ہم نے سب کچھ ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہی اماؤنٹ ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے یہ جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کھلنے والی ہے، یہ عمران خان صاحب کے کیریئر کا، ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. یہ بہت کروشل ہے. اور جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو انسائڈر ہیں پارٹی کے جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسے آئے تھے اور وہ پیسے ڈکلیئرڈ نہیں تھے. عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کہ سارے پیسے ڈکلیئرڈ ہیں. یہ سچویشن بڑی کیٹاسٹرافک ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کا جو کوالیفیکیشن ہے ٹو بیکم فٹ ایز این MNA، وہ اس پر سپریم کورٹ کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب رپورٹ سکروٹنی کمیٹی کی آ چکی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ودن 24 آورز اس کا امکان ہے کہ یہ کھلے گی. اور جو PTI کے انسائڈرز ہیں وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا فنڈ ہے، جو ثبوت ہیں کہ وہ فنڈ آیا ہے، آف شور کمپنی سے آیا ہے، لیکن وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. یہ اس بات کا امکان ہے. اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن دوستو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. PTI کی پالیٹکس، عمران خان صاحب کی اپنی جو پالیٹکس ہے، وہ اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان تک جا سکتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ اس میں پھر ہو سکتا ہے. اجازت دیں مجھے، اگلی ویڈیو تک میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا. انشاءاللہ جلد آپ سے پھر دوبارہ ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.